کلپ نمبر 53، اس میں آپ انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے لے کر 160 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور ہدایت و رحمت ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ و مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات یعنی جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا وہ شاعر زمانے ہوں جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر و عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شاعر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطرہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔
مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت شریف کے احکام اور اس میں موجود نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیتیں چھپاتے تھے۔ دینی مسائل کو چھپانا گناہ ہے، خواہ اس طرح کہ ضرورت کے وقت بتائے نہ جائیں یا اس طرح کے غلط بتائے جائیں، بلکہ غلط بتانے پر تو بہت سخت وعیدیں ہیں۔ یہ دونوں گناہ علماء یہود کرتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بتاتے نہ تھے، اور زنا کی سزا بدل دیتے تھے کہ بجائے رجم کے منہ کالا کراتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی یہودیوں کی اس طرح کی حرکتوں کا بیان گزر چکا ہے۔ یلعنہم اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے۔ اسلام کی حقانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شریعت کے احکام چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور دیگر حضرات یعنی ملائکہ و مومنین کی بھی لعنت ہے۔